اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم 16ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ابھی سورہ کہف جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہ سورہ کہف میں جو اگلا واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اور اس میں دراصل علم کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ آیت 60 سے لے کر اور 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تفہیم القرآن کے حاشیہ نمبر 57 میں لکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے بظاہر اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھل نہ پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرمانبرداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی مصلحت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے، ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم ان سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری ہے جس کا کوئی رکھوالا نہیں، جس کا کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں، اور جس کا جو چیز چاہے وہ کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں، بسا اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ذرا ایک جھلک اللہ نے دکھائی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ کہ ہر کام میں اللہ کی مشیت اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ سفر کے دوران آپ کو ایک خاص مقام پر ایک شخص سے ملاقات ہوگی اور آپ ان سے علم حاصل کریں گے، اور پھر 2 دریاؤں کے سنگم پر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جن کے بارے میں علماء کا گمان غالب یہ بھی ہے کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں جو کہ علم اور دانائی اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے میں کچھ سیکھ سکوں؟ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ علم کے حصول کے لیے صبر کرنا ضروری ہے، اور صبر ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا اور آپ مجھے فرمانبردار پائیں گے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے تب تک کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک میں خود آپ کو نہ بتاؤں۔ دونوں آگے چلتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور اترتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، کشتی میں سوراخ کر دیا؟ انہوں نے یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ آگے گئے، ایک بچہ کھیلتا ہوا نظر آیا، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوا اور کہنے لگے آپ نے یہ کیا کیا، یہ تو بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر آپ نے سوال کیا تو ہماری راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اگلے مقام پر جا کر ایک ایسی بستی جنہوں نے آپ کی میزبانی سے انکار کر دیا تھا، ان کی ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے یہ کیا کیا، ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میری اور آپ کی جدائی ہے، اور وہ تینوں کام جو انہوں نے کیے تھے ان کی وجوہات بتائیں کہ کشتی غریب مزدوروں کی تھی، اور آگے کوئی ظالم بادشاہ تھا جو کشتی چھین لیتا تھا، اس لیے اس کو عیبدار کر دیا کہ بادشاہ چھین نہ سکے، اور اس قتل کیے جانے والے لڑکے کے والدین مومن تھے، اور اندیشہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سرکشی اور کفر کرے گا، تو اللہ نے چاہا کہ ان کو دوسری اولاد اس کی جگہ دے دے۔ اور اس بستی کی دیوار کی تعمیر کی حقیقت یہ ہے کہ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے لیے خزانہ تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اور اس دیوار کو اس لیے اٹھا دیا کہ جب تک یہ بچے بالغ ہوں ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور بتایا کہ یہ سارے کام انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ کیے ہیں۔
یہ آیات مومن کو بہت زیادہ اطمینان بخشتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور انسان کو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ بظاہر جو کچھ معاملات پیش آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ تیسرے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک والدین کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی نیکی کا صلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ ہمیں جو سبق اس واقعے سے ملتے ہیں کہ انسان کا علم محدود ہے، وہ اللہ کے علم و حکمت اور مشیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر خدا بنا بیٹھا ہے۔ اور سبق اس میں اصل میں یہ ہے کہ اپنے علم پر تکبر نہ کیا جائے، اس لیے کہ اصل میں علم اور آگاہی کے خزانے بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، اور سرکشی کے بجائے اطاعت کا رویہ اختیار کیا جائے، مایوسی کے بجائے صبر کیا جائے۔ سورہ کہف کا آخری واقعہ ذوالقرنین کا ہے، اور ذوالقرنین ایک مثالی حکمران تھے، اور یہ اقتدار کی ایک آزمائش کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ ان کی مشرق و مغرب تک حکومت تھی، اللہ نے انہیں بہت سارے وسائل اور اسباب فراہم کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے مبلغ اور اللہ کے بندے تھے۔ وہ اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں اور قوت و اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ عادل حکمران کی بہترین پالیسی ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کے اندر جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں ظالموں کو دنیا میں سزا دوں گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو سخت سزا دے گا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مومنین اور صالحین کے لیے بہترین جزا ہوگی اور آسانیاں فراہم ہوں گی۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ اپنے اختیار اور وسائل کو اپنی مظلوم قوم کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قوم کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ مال و دولت کے حرص سے پاک نظر آتے ہیں اور بلا اجرت مفت بند کی تعمیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، یعنی کوئی ٹیکس قوم پہ نہیں لگاتے بلکہ اپنے وسائل سے قوم کو آسانیاں اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اور پھر اس ساری کارکردگی پر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر نیاز خم کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، قال ھذا رحمت من ربی، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی مضبوط ترین چیز بھی عارضی ہے۔ فرمایا جب وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس صالحیت بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے، یعنی وسائل بھی ہیں اور ذہنی صلاحیتیں اور علم بھی ہیں اور ٹیکنالوجی کا بھی وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی عطا ہی سمجھتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے استعمال کے ذریعے وہ اپنی حکمرانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری مثال ہے جو ایک کامیاب حکمران کے لیے ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں اسلامی معاشرے اور عادلانہ اسلامی ریاست کے قیام کا ذکر تھا۔ اب سورہ کہف میں یہاں عادل حکمران ذوالقرنین کے واقعے میں یہ رہنمائی موجود ہے کہ صالحیت اور صلاحیت کی حامل لیڈرشپ اور اس کی ٹیم جس کی ایمانیات مضبوط ہوں وہی اسلامی ریاست قائم کر کے اس کا نظام چلا سکتی ہے اور اس راستے کے چیلنجز کو اپنے حسن عمل سے انگیز کر سکتی ہے۔ اختتام پر اللہ تعالیٰ کامیاب اور ناکام افراد کے طرز عمل کی نشاندہی فرماتا ہے کہ سب سے ناکام وہ لوگ ہیں جو خود کو ٹھیک سمجھتے ہوئے گمراہ رہتے ہیں اور گمراہی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے دنیا کے سارے کارنامے آخرت میں بالکل بے وزن ٹھہریں گے، اور اسی طرح دوسرے وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ کہف کا سبق یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی، اس کی زینت کا مقصد اور حکمت حسن عمل کا امتحان اور آزمائش ہے۔ توحید پر استقامت کی آزمائش، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش، اموال اور اولاد کی آزمائش، اقتدار اور اختیار کی آزمائش، ان تمام آزمائشوں میں سرخروئی کے لیے ایمانیات کو پختہ کیا جائے تاکہ دنیا پرستی سے بچا جا سکے۔
سورت کا اختتام ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو آخرت کی کامیابی درکار ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کر دے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم 16ویں پارے کی دوسری صورت سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہیں اور اس کی کل 98 آیات ہیں۔ سورہ مریم 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے مکی دور میں، اور جبکہ بہت زیادہ مظالم مشرکین کی طرف سے ہو رہے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا گیا تھا۔ حبشہ میں عیسائی رہتے تھے اور حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل عیسائی حکمران تھا۔ وہاں جانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو تاریخ اور علم دیا گیا تاکہ وہاں جائیں تو ان کے پاس علم ہو کہ جو سوال ان سے اس حوالے سے کیے جائیں ان کے درست جواب وہ دے سکیں، اور جس صورتحال اور معاشرے میں وہ جا رہے ہیں اس کا مقابلہ اچھے انداز میں کر سکیں۔ ضرورت کے مطابق خطبات نازل ہوتے رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مطابق عمل کرتے رہے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس صورت کی ہی تلاوت فرمائی تھی۔ اس کا مرکزی مضمون عقیدہ تثلیث کی تردید اور خالص توحید اختیار کرنے کی تعلیم ہے۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں موعظانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اور یہاں خود عیسائیوں کو اپنی تاریخ سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک دلیل فراہم کی گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ نرم خو، پاکیزہ اور تقوی والے تھے اور والدین کے مطیع فرمانبردار تھے، جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ پھر عقیدہ تثلیث کا رد ہمیں نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے نقل کیا گیا ہے اور ان کی موعظانہ پیدائش عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث یعنی 3 میں سے 1 یا 1 میں 3 اس کی تردید کی گئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیت نمبر 41 سے 50 تک دعوت توحید کا تفصیل سے تذکرہ ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنے باپ دادا کی تقلید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمونہ ہے جن کے والد مشرک تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ دادا کی تقلید کے بجائے اللہ کی توحید پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کیا اور زبردست عظمت و استقامت کا مظاہرہ بھی کیا۔ یعنی ایمان اور حق کی راہ میں والدین بھی آڑے آ جائیں تو انہیں سلام کر کے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کے کردار کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 51 سے 63 تک بتایا گیا ہے کہ عقیدہ توحید تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت تھی جو انبیاء علیہ السلام کے کردار سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان سب کا ذکر کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سب انسان تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ یہ سب اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اور جنت کے وارث تھے۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام اللہ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ نماز ان نبیوں کی شریعت میں بھی تھی۔ خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے، ان انبیاء کے بعد جو لوگ آئے، ان کے جانشین وہ نااہل ثابت ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم جو بعد کے لوگ ہیں، کہیں ہم بھی انہی کی طرح نااہل نہ ہوں اور نمازوں کو ضائع کرنے والے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے
لیکن جب نماز نہ پڑھی جائے یا نماز توجہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے، درست نہ پڑھی جائے، اس سے غفلت برتی جائے، تو پھر انسان نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز تقریباً ضائع ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 64 سے 83 تک اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے، اور مشرک لوگوں کو دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اثاثوں اور عالی شان مجلسوں پر نہ اترائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے بڑی ہی شان و شوکت رکھنے والی قوتوں کو بھی زیر و زبر کر دیا، ہلاک کر دیا، جب انہوں نے شکر کے بجائے سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ آیت 84 سے لے کر 98 تک اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، باطل ہیں، اس کی چالیں جلد ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مشرکین پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کا بڑا زبردست اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان آیات میں ہمارے لیے بھی تسلی ہے، جو آج امت مسلمہ ہمیں اتنی مغلوب نظر آتی ہے اور ہر طرف باطل کا غلبہ نظر آتا ہے، اور ایک جد و جہد بھی ہے مگر وہ کامیاب نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے لیے تسلی کا سامان فراہم کرتی ہیں اور اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ بالآخر آخری کامیابی حق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اور آخری آیت میں عیسائیوں اور مشرکین مکہ دونوں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے کہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے وہ کون سا راستہ اختیار کرے، کیا کرے۔ اسے چاہیے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرے اور شرک سے بچ کر توحید کا راستہ اختیار کرے۔ اور اب ہم 16ویں پارے کی آخری سورت سورۃ طٰہٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے اور 135 آیات اس سورت کی ہیں۔ یہ سورت سورہ مریم کے بعد ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ جب وہ اپنی بہن کے پاس غصے میں جاتے ہیں، ان کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملتی ہے، تو ابھی حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ لوگ جب وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، جسے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر سورہ طٰہٰ کے نزول کا مقصد ایک طرف تو قریش مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد اور ان کو طریقہ کار سمجھانا تھا، اور دوسری طرف جو نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کی جوانی اور ان کے پورے تجربے سنا کر ان کی تربیت کرنا تھا۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان کے مختلف مرحلے بتا کر مومنین کو ایک طرف تسلی دی گئی ہے، دوسری طرف قریش مکہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا وہی تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، اور جو انجام فرعون کا ہوا تھا وہی انجام تمہارا ہوگا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نشو و فراز سے سبق حاصل کریں اور قرآن کے سائے میں ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے وقت کے فرعونوں کا صبر اور استقامت سے مقابلہ کریں۔ آخری کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے انہیں تسلی دی گئی ہے اور نزول قرآن کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں یا مشقت میں پڑ جائیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بوجھ محسوس کرتے تھے، بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ سورہ ملک اور سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے کہ آپ اس غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اتنی مشقت اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کلام کے ذریعے سے ہی ہدایت دے گا، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے درمیان تمام چیزوں کا مالک ہے
اور آہستہ یا اونچی آواز میں کہی ہوئی ہر بات کو جان لیتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس کے خوبصورت نام ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ پھر آیت نمبر 9 سے 47 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ابتداء میں جب ان کو نبوت ملتی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی انہیں نبوت دی تو پہلا حکم یہ دیا کہ آپ میرا ذکر کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھائی کو کچھ نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور دلائل کی روشنی میں دعوت پہنچانے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ میرے ذکر میں سستی نہ کریں، یعنی دعوت بھی پہنچائیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، کہ یہ قوت فراہم کرتا ہے تمام داعیان اللہ کو، اور یہی دعوت کو متاثر کن بنانے کا ذریعہ ہے۔ پھر آیت نمبر 48 سے لے کر 89 تک ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں نشانیاں لے کر پہنچتے ہیں تو فرعون نے کہا یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے، ہمارے اقتدار سے نکال دیں۔ فرعون کے جملے اہم ہیں۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ آیت نمبر 58 میں یہ بات ہے۔ پھر فرعون پلٹا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے، جادوگروں کو بلایا اور درباریوں کو بلایا، جتنے بھی مشورے کیے وہ سب ان آیات کے اندر درج ہیں۔ اس کی تشریح میں تفہیم القرآن میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملک کے باثر طبقے کو وہ ڈرا رہا تھا کہ اگر اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو تمہاری یہ ثقافت، یہ حسین و جمیل تمدن، یہ تمام ظلم پر مبنی نظام، یہ عیاشیاں، یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی ہر دور میں خواہش پرست یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنی اس خوبصورت دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اللہ کا دین اگر نافذ ہو گیا تو ہمارا جو مثالی طریقہ ہے اس کو خطرہ ہو جائے گا، جو ہماری عیاشیاں ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور ہم یہ دیکھیں تو آج بھی دنیا کے اندر پولیٹیکل اسلام کو اسی لیے مسترد کیا جاتا ہے، اور اسلامی تحریکوں پر ظلم و ستم کے پیچھے یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ اسلام آئے گا تو ہمارا یہ شیطانی تہذیب و تمدن اور ہمارا یہ اختیار اور اقتدار جو ظلم پر مبنی ہے ختم ہو جائے گا۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے جادوگر جمع کیے، اور جادوگروں کا سارا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے ساری جادو کو نکل گئی، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ اس موقع پر فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا اور سولی چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ یہاں پر جادوگر حیرت انگیز استقامت دکھاتے ہیں۔ دراصل ایمان ہی وہ طاقتور جذبہ ہے جس کے اندر اتر جائے وہ کسی جابر سے نہیں ڈرتا، اور بس اس کے پیش نظر اللہ کی رضا اور آخرت کی جواب دہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دین پر ڈٹ جاتا ہے۔ گویا دین پر استقامت نہ ہونے کی اصل وجہ ایمان کی کمزوری ہے، خاص طور پر عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے۔ پھر آیت 77 سے 98 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اسے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو وادی سینا میں لا بسایا، نعمتیں عطا کیں، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بلاوے پر جاتے ہی بچھڑا بنا لیا اور اس کے لیے حجتیں پیش کیں۔ بہت بری اور وعدہ خلاف قوم تھی۔ اپنے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اس نے بار بار سرکشی اور ناشکری کی حد کر دی۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس نقل کر کے دوبارہ متوجہ کیا ہے کہ ابلیس فرعون کا ساتھی تھا، اور تمام ایسے لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ تم بھی اس سے چوکنے رہو، ہوشیار رہو، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت سے اگر انکار کرو گے تو دشمن تمہارے پیچھے لگے گا۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی اس قرآن کے ذکر سے منہ موڑے گا دنیا کی زندگی میں اس کے لیے تنگی ہوگی اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا، انہیں روز قیامت اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت خوفناک آیات ہیں، اور ہم آج امت مسلمہ کا منظرنامہ دیکھیں اور ان آیات کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ان پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ہمارے ان آیات میں جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم کتاب اللہ پر غور کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، ذکر اور نماز پر توجہ دیں، بنی اسرائیل کی طرح ناشکری اور نافرمانی نہ کریں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، کسی کی مخالفت سے نہ ڈریں،
دنیا کی زینت سے نظر ہٹا کر فکر آخرت پیدا کریں۔ 16ویں پارے کی منتخب دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے پروردگار اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔